حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا۔ حدیث نمبر 2۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہو۔ حدیث نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ حدیث نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زوجہ جو اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتی ہے وہ 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب حاصل کرتی ہے جس میں ہر رات عبادت میں گزری ہو اور ہر دن روزوں میں گزرے ہو۔ حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ حدیث نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص افلاس و پریشانی کے ڈر سے نکاح نہ کرتا ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص خدا سے بدگمان ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو نکاح کرے تو میں اسے غنی کر دوں گا۔ حدیث نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ حدیث نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کی بدکاری جیسی ہوتی ہے اور ایک نیک عورت کی نیکی 70 صدیقوں کی نیکی جیسی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ حدیث نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک اس دنیا میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، اور لوگ قرآن کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کیا کریں گے اور اسلام پر عمل کرنے والے پر لوگ تعجب کریں گے اور اسے نیا سمجھیں گے۔ حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 دین و ایمان، نمبر 3 حسن و جمال، نمبر 4 اچھا نسب، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دیندار نیک عورت سے شادی کیا کرو۔ حدیث نمبر 16۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے بازار سے تحفہ لے کر جاتا ہے وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اور تحفے لڑکوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو۔ حدیث نمبر 17۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے نزدیک اس دنیا میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ ایسی عورتیں جہنم میں جانے والی ہے۔ حدیث نمبر 18، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی اور چوتھا اس کا بیٹا۔ حدیث نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ حدیث نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لے تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ حدیث نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ حدیث نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ حدیث نمبر 23، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ حدیث نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ حدیث نمبر 25، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہے اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد اگر وہ اس کے خلاف کوئی بات تجھ میں دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔